گھر میں جب کبھی ابا جان کو تفہیم القرآن لکھنے کا موقع نہ ملتا تو کہا کرتے تھے، دیکھو تم لوگ مجھے تفہیم القرآن لکھنے نہیں دے رہے ہو، اب میں جیل جانے ہی والا ہوں۔ جب بھی میں یہاں مصروفیت کی وجہ سے تفہیم نہیں لکھ پاتا تو اللہ تعالیٰ مجھے لے جا کر جیل میں بٹھا دیتے ہیں، جہاں زیادہ اطمینان سے لکھتا رہتا ہوں۔ ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ تفہیم القرآن مکمل کر لوں تو اسی اسلوب میں تفہیم الحدیث بھی لکھنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ہمارے تایا جان سید ابوالخیر مودودی ابا جان پر زور دیتے تھے کہ وہ خود کو سیاست میں الجھانے کی بجائے علمی اور لکھنے پڑھنے کے کام پر زیادہ توجہ دیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ تایا جان نے ابا جان سے کہا تھا کہ وہ تفہیم القرآن کی پہلی 2 جلدوں پر نظر ثانی کریں، کیونکہ ان کو پڑھتے ہوئے تشنگی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن ابا جان نے کہا، اگر میں نے پہلی 2 جلدوں پر نظر ثانی کی تو پھر تیسری پر بھی نظر ثانی کرنے کا مطالبہ آئے گا اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ جب کبھی ابا جان جلسوں اور دوسری سیاسی و اجتماعی سرگرمیوں وغیرہ میں بہت زیادہ مصروف ہو جاتے تو تایا جان انہیں سمجھاتے تھے، یہ کام کرنے کے لیے اور دوسرے لوگ موجود ہیں، لیکن تحقیقی، علمی اور تصنیفی کام، اور وہ بھی اس پائے کا کام جو آپ ہی کر سکتے ہیں، کرنے والے اور کتنے ہیں؟ وہ ابا جان کو نصیحت کرتے تھے، آپ اپنا سارا وقت لکھنے میں گزارا کریں۔ ایک مرتبہ جماعت کے ایک صاحب سے تایا جان نے کہا تھا، یہ جو تمہارے مولانا ہے نا، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میں نے اسے اپنے ساتھ سلایا ہے، اس کی ضدیں پوری کی ہیں، اس کے ناز اٹھائے ہیں، میرا دل بہت دکھتا ہے جب تم اسے جلسوں اور جلوسوں میں کھینچے پھرتے ہو اور اس کو سیاست میں الجھاتے ہو۔ یوں اس کا وقت ضائع ہوتا ہے، یہ علمی، تحقیقی اور تصنیفی کام کرے تو کئی نسلیں استفادہ کریں گی۔ اسی لیے اماں جان ہم بچوں پر بہت زیادہ زور دیتی تھی، اپنے ابا جان کو تنگ نہ کیا کرو۔ جب کبھی بچے کسی چیز کے لیے تقاضا کرتے تو اماں جان ہمیں سمجھایا کرتی تھی، اگر میں ہر وقت تمہارے والد کی جان کھاتی رہتی کہ اب مجھے یہ اور یہ چاہیے اور میرے بچوں کو ایسی ایسی چیزیں درکار ہیں، تو یہ ساری کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں وہ نہ لکھ سکتے۔ تمہارے باپ ایک ریسرچ اسکالر ہیں، ایک مصنف اور محقق ہیں، ان کو خاموشی، سکون اور اطمینان کی ضرورت ہے۔ تم ان سے کوئی مطالبہ نہ کیا کرو اور نہ ان کے سامنے اپنے تعلیمی مسائل بیان کیا کرو، ان کو اپنی باتوں میں بھی نہ الجھایا کرو۔ اس طرح اماں جان نے ابا جان کو ایسا سکون اور اطمینان مہیا کیا کہ وہ جو کچھ لکھتے تھے ذہنی طور پر پوری طرح یکسو ہو کر اور جم کر لکھتے تھے۔ ابا جان منافقت، تصنع، ظاہرداری اور ریاکاری سے سخت متنفر تھے۔ ایک مرتبہ کھانے کی میز پر کھانا کھاتے ہوئے اماں جان نے ہم سب بہن بھائیوں کو مجموعی طور پر اور خصوصاً محمد فاروق کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا نماز پابندی سے پڑھا کرو، اگر تم لوگ نماز نہیں پڑھو گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ مولانا مودودی کے بچے نماز نہیں پڑھتے۔ ابا جان کھانے کے دوران خاموش رہے اور جب اٹھے تو بیسن پر ہاتھ دھونے کے بعد پان کی ڈبیا اٹھا کر چلتے چلتے کہا، لیکن بیٹا جب بھی نماز پڑھنا، خدا کی نماز پڑھنا، اپنے باپ کی پڑھنے کے لیے کھڑے نہ ہونا، اور خاموشی سے اپنے دفتر کی طرف چل دیے۔ اس طرح ابا جان بڑی بڑی بات ایک جملے میں کہہ دیا کرتے تھے، بحث کرنا ان کی عادت ہی میں نہ تھا۔ ابا جان نے جتنا لکھا ہے اگر ان کی تحریروں کو جمع کیا جائے اور صفحات کا حساب لگا کر ان کی زندگی کے ایام سے آپ تقسیم کریں تو دیکھیں کہ فی یوم کتنے صفحے آتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی جن طوفانی ادوار سے گزرتی رہی اس کو اگر دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنا کام وہ کیسے کر گئے۔ یہ کام مکمل ذہنی یکسوئی اور سکون کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ سکون ان کو اماں جان نے مہیا کیا تھا۔ ابا جان نے سورہ یوسف کی جو تفسیر لکھی ہے اسے پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس وقت وہیں کہیں موجود تھے اور آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ الکہف یا سورۃ الفیل کی تفسیر پڑھتے ہوئے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ ذہنی طور پر اسی زمان و مکان میں منتقل ہو گئے تھے۔ برسوں بعد طالبات کے کالج جدہ میں شعبہ عربی کی شامی النسل سربراہ مجھ سے کہنے لگی کہ ایک فقرے میں اپنے والد کی صفت بیان کرو، تو میرے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، انہ کان یعیش فی عالم الثانی،
کہ وہ ایک اور ہی دنیا میں رہتے تھے۔ وہ اس جواب سے بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگی امام ابن تیمیہ کی بھی یہی صفت تھی۔ ابا جان کی خواہش ہوتی تھی کہ جب وہ کھانے کی میز پر آئیں تو سبھی وہاں پر موجود ہوں۔ بچوں سے ملنے کا یہ واحد وقت تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ سب بچے ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اپنے معمولات میں وہ اس قدر پابندی وقت ملحوظ خاطر رکھتے تھے کہ چاہیں تو آپ ان سے گھڑی ملا لیں۔ اسی لیے ہم ان کے آنے سے پہلے کھانے کی میز پر آ جاتے تھے، لیکن اکثر ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ کھانا تو کھا رہے ہیں لیکن ذہنی طور پر کھانے کے دوران بھی وہ کچھ سوچ بچار میں مصروف ہیں۔ ابا جان ہم کو نصیحت کرتے ہوئے اکثر کہا کرتے تھے، انسان خیر اور شر کا مرکب ہوتا ہے۔ آدمی کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کی خیر سے فائدہ اٹھائے اور اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ سخت نادان ہوتا ہے وہ شخص جو دوسرے کے شر سے تو نقصان اٹھائے اور ان کی خیر سے محروم رہ جائے۔ سخت کلامی طعنہ زنی تو ان کی عادت ہی میں نہ تھی۔ اگر کبھی کسی کو سخت جملہ کہتے بھی تھے تو اسی وقت جب انہیں بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچی ہو، اور وہ جملہ بھی یہ ہوتا، ان لوگوں کے نزدیک میری شرافت میرا سب سے بڑا جرم ہے۔ پھر بھی حتی الامکان ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ دوسروں کی خیر کو اپیل کریں اور اس کو ابھار کر بروئے کار لائیں اور ان کے شر کو دفع کریں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ابا جان کی شادی خام خواہ مطالبے کرنے والی جھگڑالو قسم کی عورت سے ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا۔ اما جان کو تو شاید اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ابا جان کے لیے تھا۔ ان کا اعلیٰ ادبی ذوق، بلند پایا علم رجحان، اپنی ذات کی نفی، خودداری اور ابا جان کی دلداری کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، البنات عود، کہ خواتین خوشبو ہوتی ہے جو خود تو پردے میں رہتی ہے مگر ان کا سلیقہ اور تھوڑے سے پیسوں میں بنائی ہوئی بہت ساری عزت اور بچوں کی تعلیم و تربیت سب کو نظر آتی ہے۔ ابا جان ہم سے کہا کرتے تھے، اگر مجھے تمہاری تربیت کی پوری طرح مہلت ملتی تو تمہیں دنیا کی مثالی اولاد بناتا۔ چونکہ میں تم پر بھرپور توجہ نہیں دے سکا، اس لیے تم سے باز پرس کا حق بھی نہیں رکھتا۔ میں نے اپنا وقت دین کے کاموں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا ہے، اس لیے تمہاری تربیت اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بس اس طرح وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے دین کی ڈیوٹی انجام دینے میں لگاتے رہے۔ انتقال سے چند ماہ پیشتر ایک صاحب نے دوران ملاقات بے رحمانہ تنقید کرتے ہوئے ابا جان سے کہا، ایران میں آیت اللہ خمینی صاحب اسلامی انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر آپ پاکستان میں کیوں اسلامی انقلاب نہیں لا سکے؟ ابا جان نے جواب دیا، میں تو اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے دہاڑی کا مزدور ہوں، مجھے اپنے حصے کی دہاڑی کرنی ہے اور اپنے مالک سے اجرت لینی ہے۔ اب یہ کہ عمارت کب مکمل ہوگی، کیسے مکمل ہوگی، مکمل ہو بھی سکے گی یا نہیں، اس سے مزدور کو کیا غرض، اسے تو ایمانداری سے اپنی دہاڑی سے غرض ہے۔ مراد یہ کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ابا جان نے اللہ کی راہ میں اپنے حصے کی دہاڑی کرنے میں گزارا۔ زبان اور قلم سے، فکر اور عمل سے، غرض ہر طرح سے اپنا فرض انجام دیا۔ وہ نہ زندہ باد کے تمنائی تھے اور نہ مرد آباد کے نعروں سے کبھی خائف ہوئے۔ عام انسانوں سے موازنہ کر کے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ان کی ذات، ان کا جسم، ان کی ضروریات، ان کی اولاد اور ان کا مستقبل ان کے نزدیک شاید کوئی وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ ہم نے ابا جان کو ان کی پوری زندگی میں جتنا بے نیاز دیکھا ہے، ایسی بے نیازی کسی اور فرد میں نہیں دیکھی۔